السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ لوگ رہے عمران خان کے ساتھ، نہ گاڑیاں ان کے رہیں پاس۔ چیف جسٹس صاحب کا آسرا تھا، وہاں سے بھی ہو گئی ہے مایوسی۔ آج کا دن بھی عمران خان صاحب کے لیے انتہائی برا تھا۔ خان صاحب آج اسلام آباد گئے ہوئے تھے، نیب کی پیشی تھی، عدالتوں میں ضمانتوں کے معاملات تھے۔ وہاں وہ ایک طرف عدالتوں میں عمران خان صاحب چکر کاٹ رہے تھے، ضمانتیں لے رہے تھے، نیب کی تفتیش بھگت رہے تھے، تو دوسری طرف عمران خان صاحب کو چھوڑنے والوں کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے شیرو عمران خان کو پڑ گئے۔ ایک اچھی چیز عمران خان صاحب کے لیے آج کے دن کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی ہے، وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق سارا دن خبر گرم تھی کہ قریشی صاحب جیل سے رہا ہوتے ہی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے سے کا اعلان کر دیں گے، مگر وہ رہا ہوئے اڈیالہ جیل سے اور پھر گرفتار ہو گئے، اور خبر یہ آئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے شیریں مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے اسلام آباد میں تحریک انصاف چھوڑ دی۔ خبر یہ تھی کہ جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت جمشید بھی عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے، لیکن مسرت جمشید رہائی کے بعد وہ بھی گرفتار ہو کر دوبارہ اڈیالہ جیل چلی گئی۔ اس سارے قصے میں جو چل رہا ہے، جہاں عمران خان صاحب کی اپنا سیاست جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، تو وہاں پر ایک علاقہ، ایک صوبہ جہاں عمران خان صاحب کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں عمران خان صاحب کو پہلی بار اقتدار ملا تھا، خیبر پختونخوا، وہاں پہ خاموشی ہے، وہاں پہ کوئی بڑے پیمانے پہ اتھل پتھل نہیں ہے، وہاں پہ لوگ نہ گرفتار اس طرح ہو رہے ہیں، قائدین قیادت کی بات ہو رہی ہے، اور نہ اس طرح عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے سوال تو ہیں اس پر، سوالیہ نشان تو کئی ہیں، تو وہ کیا صورتحال ہے، اور عدالت عمران خان صاحب کو کیوں مایوس کر رہی ہے، چیف جسٹس صاحب؟ دو چیزیں ہیں، باقیوں پر میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک یہ کہ عمران خان صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنایا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، اس جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اور کل ہی کر دیا تھا، یعنی سوموار کو۔ اچھا، کل ہی چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اس کمیشن کے دو ارکان کے ساتھ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ، اور آج بھی سارا دن گزر گیا، الیکشن کمیشن کا مقدمہ چلتا رہا، الیکشن کا، پنجاب میں انتخابات کا، اس میں پی ٹی آئی کا جواب بھی آ گیا، الیکشن کمیشن کے دلائل بھی آ گئے، وہ مقدمہ بھی چلتا رہا، سارا دن سماعت ہوتی رہی، لیکن عمران خان صاحب کی نہ وہ پٹیشن جو ہے وہ اس کا کوئی اسٹیٹس پتہ چلا جو انہوں نے اپنا جوڈیشل کمیشن کو کے خلاف دائر کی تھی، اور نہ عمران خان صاحب کی اس پٹیشن کا پتہ چلا جو انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی کے خلاف دائر کر رکھی ہے۔ کچھ پتہ نہیں تھا ان کے کہ وہ لگنی ہے نہیں لگنی، اعتراض ہوا ہے کیا ہوا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ خان صاحب مایوس۔ آج تو چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب کا جو موقف تھا اور وفاقی حکومت کا، اس کو انہوں نے سراہا، انہوں نے کہا کہ یہ باتیں آپ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے، یہ تو اچھی باتیں ہیں، آپ اب اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ مدعا کیا ہے انتخابات کا؟ 14 مئی کو انتخابات ہونے تھے، نہیں ہوئے، تو ان انتخابات اپنا 14 مئی سے پہلے الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، تو اس کو 15 مئی کو پہلی اس کی سماعت ہوئی، آج اس کی دوسری سماعت ہوئی، کل پھر سماعت ہوگی، تو اس میں معاملات لگ رہا ہے ثبوت ہو رہے جا رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کا کی خواہش تھی، یا جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یا جس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا تو ان عدالت کے معاملے میں، کیونکہ انہوں نے انتخابات کا جو آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا وہ ماننے سے انکار کر دیا، اس میں جو جس طرح کی گفتگو ہوئی الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ پنجاب حکومت کے موقف سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب کی، اس سے ایک مایوسی عمران خان صاحب کی طرف ظاہر زیادہ دوڑی ہے۔ عمران خان صاحب جب آج اسلام آباد سے گئے، لاہور واپس آئے بلکہ، تو خان صاحب کی جو تھا نا تھکی ہوئی باڈی لینگویج، ظاہر ہے سارا دن صبح کے نکلے ہوں گے، فجر کو نکلے اسلام آباد، وہاں پورا دن سفر کرنا، پھر عدالتوں میں جا کے بیٹھے رہنا، اور خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نیب کی تحویل میں جتنا وقت تھے وہ کہہ رہے ہیں میں نے واش روم یوز نہیں کیا، تو خان صاحب تو خود بھی واش روم بھی یوز نہیں کرتے، دوسرا بشرا بی بی بھی ساتھ تھی ان کے، تو اسٹریس جو ہوتا ہے عمران خان صاحب کا، اوپر سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ زیادہ ان کو پریشان کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ ہے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز ججوہ صاحب کی نواسی کے خلاف کارروائی۔ آج انہوں نے گرفتاری دے دی بالآخر، وہ آج انہوں نے اقبال ٹاؤن سی آئی اے سینٹر میں ایس پی ملک لیاقت
کے سامنے جا کے پیش ہوئی ہیں، مفرور تھی، بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ یہ خیال تھا کہ جی ہم تو ایک سابق آرمی چیف کی جو ہے وہ نواسی ہیں، اور اپنا کیا نام ہے ان کا، ملک کہہ رہا ہوں میں، سلمان شاہ صاحب، ملک لیاقت کے سامنے تو انہوں نے گرفتاری دی نا، سلمان شاہ صاحب ان کے جو اپنا والد ہیں، ان کا خیال تھا کہ جی یہ میں اتنی بڑی فیملی اور رہتی بھی ان کے گھر میں ہوں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ تھا کہ جی میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو عمران خان صاحب یہی کہتے رہے تھے نا، 25 مئی کے لانگ مارچ میں بھی یہی کہا خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جرنیلوں آپ کی فیملیز میرے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب نے کہا، ججز کو کہا آپ کی فیملیز میرے ساتھ ہیں، بیوروکریسی کو کہا آپ کی فیملیز میرے ساتھ ہیں، وہ سب دھرنے میں آ رہی ہیں۔ تو خان صاحب کو تو یہ بھرم تھا نا، یہ وہم تھا کہ جی جب میں کچھ بھی کروں گا کیونکہ ان کی فیملیز کے لوگ اس میں انوالو ہوں گے، میں ان کے بچوں کو استعمال کر رہا ہوں، تو یہ اپنے بچوں کے خلاف تو کارروائی نہیں کریں گے، ہو رہی ہے، کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو خان صاحب کی جو ہے نا اس معاملے میں ان کو جو ایک تھا وہم تھا، گمان تھا، وہ ان کا ختم ہو گیا۔ اوپر سے پارٹی کے لوگ تیزی سے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اب آج جو ہوا ہے، دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک عمران خان صاحب کا آنا واپس، وہ جو ویڈیو ہے، ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ ہے اپنا بابر اعوان صاحب کی۔ بابر اعوان صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اپنا، اس سے وہ بعد میں پی ٹی آئی آفیشیل پہ جاری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات ہیں، ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں سیکیورٹی کی وہ ان سے چھین لی گئی ہیں، اب وہ مانگے تانگے کی گاڑیوں پر عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور وہ ایسٹ ہیں، گلوبل ایسٹ ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں، اور عمران خان صاحب کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ میں SOS کال دے رہا ہوں، SOS کال ہوتی ہے نا کہ جان بچاؤ، عمران خان کی جان بچاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کال دے رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کو، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں اور وہ ان کی جان بچائیں۔ اب ظاہر ہے وہ وکیل ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی باتیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی سیکیورٹی ہے وہ نظر آ رہی کہ ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ جاہو جلال تو نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب خود جا رہے تھے، پھر ان کے ساتھ 5-7 گاڑیاں کسی لیڈر کی، 5-7 گاڑیاں کسی اور لیڈر کی، تو ایک پراپر 200-250 گاڑیوں کا قافلہ لے کر عمران خان صاحب جاتے تھے اور جا کر دھاک جمانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ دھاک عمران خان صاحب کی ہوگی ختم۔ تو ایک یہ ویڈیو، دوسری ویڈیو عمران خان صاحب کی شکست والی ویڈیو کے پیچھے جو چیزیں ہیں، ایک تو میں نے بتا دی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بات، اب اس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ فوراً عمران خان صاحب کو انصاف دے دینا، وہ نہیں ہو رہا۔ دوسرا، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج جو شیریں مزاری صاحبہ کی تو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے خاموشی سے 3 جملے بول کے وہ چلی گئی۔ انہوں نے کہا مذمت کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی، 10 مئی کے واقعات کی نہیں کی، وہ تو چلی گئی۔ اس طرح باقی لوگ آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، چھوڑ دیا، دکھی دل کے ساتھ چھوڑ دیا، دل پر پتھر رکھے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس کی آمد پر جو آصف زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، عمران خان کے مخالفین کی ایسی تیسی پھیر کے جو آتے تھے نا، اخلاقیات کی ہر حد پار کر کے، انتہائی غلیظ زبان استعمال کر کے جب بنی گالہ جاتے تھے تو عمران خان صاحب اٹھ کر تالیاں بجاتے تھے کہ میرا شیرو آیا ہے، یہ کہتے تھے عمران خان صاحب، اور یہ ہم اس وقت بھی رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان آج انہوں نے پریس کانفرنس پڑکا دی، ان کی پریس کانفرنس عمران خان صاحب کے لیے سب سے بھاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ثبوت دے رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو عمران خان صاحب خود اکساتے رہے، کہتے ہیں میں نے میٹنگوں میں خان صاحب کو ٹوکنے کی کوشش کی، زوم پر اجلاس ہو رہے ہوتے تھے، میں نے کہا خان صاحب یہ نہ کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنا 1 مئی کی جو ریلی تھی، جو راول پنڈی کی ریلی تھی، عمران خان نے کہا کہ جی وہ اس روٹ پہ نکالنی ہے جہاں سے لوگ پھر وہاں پر GHQ اور کنٹونمنٹ کی طرف چل پڑے۔ کہتے وہ تو میں سیانا تھا، سرور خان سیانا تھا، غلام سرور خان، ہم نے وہ روٹ بدل دیا، ہم اس طرف گئے نہیں، تو عمران خان ناراض ہوئے کہ ادھر کیوں نہیں گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کی تربیت کی ہے، اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو پھر آپ نے کس طرح GHQ میں داخل ہونا ہے، کس طرح آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ جانا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں فیاض الحسن چوہان، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ان چیزوں کے ثبوت ہے، کہتے ہیں میں ان میٹنگوں میں بیٹھا ہوا ہوں، 8-10 دن وہ جیل میں رہ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو گرفتاری خود دی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو لوگوں کو مذمت نہیں کر رہے تھے بلکہ لوگوں کو مزید اکسا رہے تھے۔ تو یہ پریس کانفرنس جو ہے
اور اپنا چوہان صاحب کی، ظاہر ہے وہ خان صاحب کے لیے سردرد بنیں گے، وہ ایک پریس کانفرنس نہیں ہے، اب روزانہ کریں گے۔ آج تو صرف ٹریلر تھا، وہ جس طرح کے وہ تھے، جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، تو وہ عمران خان صاحب کو ٹھیک ٹھاک گلے پڑیں گے۔ وہ قاضی حسین احمد صاحب کی جماعت کے تھے، وہ جماعت اسلامی سے تھے، جمعیت سے تھے۔ جب وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تو قاضی حسین احمد صاحب کے خلاف جس طرح کی انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی وہ دنیا جانتی ہے، جس طرح کی وہ باتیں کی۔ تو وہ تو پھر اب جو زبان عمران خان صاحب کے لیے استعمال کریں گے اور جو چیزیں عمران خان کے خلاف وہ سامنے لے کر آئیں گے، دنیا دیکھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو تھی، اب شیریں مزاری بھی چلی گئی، یہ اپنا چلے گئے، اپنے فیاض الحسن چوہان صاحب بھی چلے گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا مسئلہ تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے آج دن بھر یہ رپورٹیں چلتی رہیں، میڈیا بات کرتا رہا کہ جی قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی آج رہا ہو جائیں گے اور نکلتے ہی پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے، یا کم از کم مذمت کریں گے اور فواد چودھری کی طرح سکون سے جا کر گھر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن رات کو پھر خبر آئی، مطلب کوئی 8 بجے کے بعد قریشی صاحب رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار ہوئے، ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل لے کر جایا گیا۔ میں نے ایک باخبر آدمی سے بات کی، پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے قریشی صاحب کے متعلق، تو یہ خبریں تھیں کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے وہ رہا ہوئے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ کیوں پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے وہ؟ کیا وہ بہت زیادہ باوصول آدمی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا وہ کسی اور اس میں تحریک کروائی جا رہی ہے ان کی؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی بھی چھوڑ دیں تو پی ٹی آئی کے بعد ان کو پیپلز پارٹی لے گی نہیں، مسلم لیگ نون لے گی نہیں، اور پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہوں گے وہ تو ویسے بھی ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو وہ اس وجہ سے وہاں بیٹھے کہ یار 4 دن کی جیل کاٹ لو، اور جیل کاٹنے کے بعد جب واپس آؤ، عمران خان صاحب نے تو جانا ہے مائنس، تو پی ٹی آئی کے سارے لوگ تو پی ٹی آئی کو شاید نہ چھوڑیں، تو جو بچ جائے گا ان کو لیڈ کر لوں گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا معاملہ اب دوبارہ چل پڑے گا۔ دوبارہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ، میرا خیال ہے کہ ان کے معاملات جو جس طرح وہ جارحانہ انداز میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، شاید وہ جارحانہ انداز ان کا برقرار نہ رہ سکے۔ اس وجہ سے قریشی صاحب ہو گئے، پرویز الہی صاحب ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، اپنی مجبوری سے پی ٹی آئی میں بیٹھے۔ فواد چودھری خاموش ہے نا، بیٹھے ہوئے، لیکن چھوڑ نہیں رہے پارٹی، اپنی مجبوری سے بیٹھے ہوئے۔ لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اچھی رپورٹ ایکسپریس نے آج فائل کی ہے، ایکسپریس اخبار نے، بڑی زبردست رپورٹ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے پرویز خٹک ہو یا ان کے صاحبزادے ابراہیم خٹک ہو، ان کے وہ نہ مظاہروں میں تھے، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی۔ کے پی کی تقریباً پوری لیڈرشپ جو ہے، تقریباً ایک کٹ پڑی تھی شوکت یوسف زئی کو، وہ بھی اپنے کارکنوں سے پڑی تھی 9 مئی کو، اور شوکت یوسف زئی منع کر رہے تھے کہ یار یہ نہ کرو اس طرح۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیڈر نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوں گا تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ انہوں نے باقی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، شوکت یوسف زئی کی بھی بجا دی۔ اچھا، وہ بھی محمود خان صاحب وہ بھی رہا ہیں، آزاد ہیں، ان کو بھی کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ شہرام ترقی جو ہیں، خیر وہ ان کے لیے خبر کل آ گئی تھی کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے، شاید ترقی خاندان نے چھوڑ دی۔ عاطف خان صاحب ہیں، وہ بھی، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ مراد سعید مفرور ہیں، ان کا ایک معاملہ اور ہے۔ اسی طرح وہ اپنا کامران بنگش، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے چھپے مارے جا رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر جائزہ لیں تو خیبر پختونخوا میں نسبتاً پنجاب کی سکون ہے، وہاں پی ٹی آئی والے اس طرح، ہاں عام کارکن گرفتار ہو رہے ہیں، جلاؤ گراؤ میں جو ملوث تھے وہ گرفتار ہو رہے ہیں، لیڈرشپ تک کوئی نہیں اس طرح۔ یا تو خیبر پختونخوا کا پنجاب سے ذرا ڈفرینٹ سین ہوگا، ہو سکتا ہے چھپنے کی جگہ زیادہ ہوگی تو وہ چھپا گئے ہوں گے، لیکن جو چھپا جاتے ہیں تو ان کے لیے چھاپے چھپے تو پڑتے ہیں، تو اس طرح کا سین وہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، ظاہر ہے کچھ چیزیں انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے نا، کہ اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا والے، ان کو محفوظ رکھا جا رہا ہے کہ وقت آنے پر ان کو پیپلز پارٹی میں، اے این پی میں یا کسی اور جماعت میں بھیجا جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کو وہاں پر، پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر وہاں پر کمزور ہو جاتی ہے، جو کہ بہت حد تک ہو چکی ہوئی ہے، اور پھر وہاں پر مولانا فضل الرحمان ہی نہ آ جائے، وہ بھی بڑا مسئلہ بنے گا۔ تو بہرحال چیزیں بہت عجیب و غریب اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، اور اس عجیب و غریب مرحلے سے باقی تو ہم ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہوگا کیا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ طے ہے
کہ خان مائنس ہو گیا، عمران خان صاحب مائنس ہو گئے۔ انہوں نے جو کل کہا تھا نا کہ جی وزیر اعظم صاحب تو لاتعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آرمی چیف بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہم بات کریں تو کس سے کریں؟ واقعتاً آرمی چیف بات سننے کو تیار نہیں ہے، نہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ اگر اپنی سابق اپنے جو تھے اپنا آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ صاحب ان کی نواسی کے لیے آنے والی سفارشات سننے کو تیار نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب کی بات کیوں سنیں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔